आपको बताएं, तांतले वाला में मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया गया, 3 अफराद जाँ बहक। हादसा चौक रहमे शाह पर पेश आया है। इस हवाले से आपको अहम खबर देते चले, 3 अफराद जाँ बहक। हादसा चौक रहमे शाह में पेश आया है। इस हवाले से अहम खबर आपको देते चले, जहाँ पे बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे। यूएई के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद नहयान की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। यूएई के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में जो है वो इस्तकबालिया भी दिया गया। आपने स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देखे। अब बुलेटिन में वापस आएँ और आपको बताएंगे, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एहसन रज़ा काज़मी ने बच्चों की हवालगी के हवाले से एक अहम फैसला जारी किया। इस फैसले में कहा गया, दूसरी शादी के बावजूद माँ को बच्चे की कस्टडी का हक हासिल है, बशर्ते के बच्चे की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखा जाए। अदालत ने वाज़ेह किया कि यह कोई हतमी असूल नहीं, माँ दूसरी शादी करने पर बच्चे से महरूम हो जाए। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया, जिसमें 10 साल बच्चे को माँ से लेकर बाप को देने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने कहा, बच्चे की फलाह बहबूद सबसे अहम और सिर्फ दूसरी शादी की बुनियाद पर माँ से बच्चे की कस्टडी वापस लेना दुरुस्त नहीं। खुसूसी करने वाले आसिफ जावेद की बेवाओं को इंसाफ मिल गया। जस्टिस खालिद इसाक ने केस की समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने निजी कंपनी को 75 लाख का चेक देने की हिदायत कर दी। आसिफ जावेद की तकरीबन 11 साल की सैलरी के एवज ये रकम उसकी बेवाओं को दी जाएगी। आसिफ जावेद को निजी कंपनी ने 2016 को बरतरफ किया। 2019 में लेबर कोर्ट ने साइल की बरतरफी का फैसला कलअदम करार देकर नौकरी बहाल करने का हुक्म दिया। निजी कंपनी ने लेबर कोर्ट का फैसला नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में चैलेंज किया। 23 नवंबर 2020 को नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमेटी ने निजी कंपनी की अपील खारिज कर दी। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात का रिकॉर्ड कायम। मार्च में मुल्की पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात में 3602% का बड़ा इजाफा। मार्च में 1,35,535 मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की गई। पाकिस्तान ने मार्च में पेट्रोलियम बरामदात से $6 करोड़ 7 लाख का ज़र मुबादला कमाया है। अहम खबर दें आपको, मार्च में 1,35,535 मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की गई। शाहिद अजमल इसी पर मजीद बताएंगे। शाहिद, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हैरान कुन तौर पर जहां पाकिस्तान जो है वो आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में दरामद करता है, वहां पाकिस्तान एक माह में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत बरामद करने का, बैरून मुल्क भेजने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। मार्च में मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात 3,602% का इजाफा हुआ है और मार्च में 1,35,535 मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की गई हैं। और पाकिस्तान ने मार्च में पेट्रोलियम बरामदात से $6 करोड़ 7 लाख का ज़र मुबादला कमाया। फरवरी के मुकाबले में मार्च में पेट्रोलियम बरामदात में 217.93% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और फरवरी में $1 करोड़ 91 लाख की 30,865 टन मसनूआत जो है वो बरामद की गई थी। जुलाई तक मार्च पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात में 110.72% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद किसी तरमीम की जरूरत नहीं। अगर हुई तो इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं, वीआईपी माहौल है, अदालतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं वफाकी वज़ीर हूँ, पैदल जाना पसंद करता हूँ। हमारे क्लाइंट जो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खुले। वो पैदल जाते थे, आज झंडे वाली गाड़ी में आते हैं, तकरीर करके चले जाते हैं। फौजी तंसीबात पर हमला करें, सरकारी अमलाक और पुलिस की गाड़ियां चलाएं तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। खुशी होगी अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे पर ज्यादा खर्च करे और अदालती निजाम बेहतर करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लाहौर में बैठक हुई, जिसमें दोनों पार्टियों ने साथ चलने पर इत्तेफाक किया। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं में मुलाकात के दौरान ज़राअत, बल्दियाती इंतखाबात समेत कई मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, मुल्क के हालात के पेश नज़र साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ कि अनाज के मामले पर हमारी क़यादतें मिल बैठेंगी, एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगे। कैमरे के सामने खड़े होकर किसी को भी जिम्मेदार करार देना कौमी अलमिया बन चुका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। पानी पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, इसमें कुछ खैर फितरी नहीं। मलिक मोहम्मद खान का कहना था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो मुख्तलिफ जमातें हैं। सूबा सिंध से सेनेट के खाली जनरल नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इब्तदाई फहरिस्त के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और आसिफ खान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि MQM पाकिस्तान के मुजाहिद रसूल और मोहतरमा निगत मिर्जा के कागजात नामजदगी जमा हुए। 22 अप्रैल 2025 तक तमाम उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 अप्रैल को शाया होगी।
JJI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات ہے۔ ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق ملاقات دوپہر 2 بجے ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان آج جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ جائیں گے، جہاں پہ آج دن کو دوپہر 2 بجے جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کے درمیان۔ جسٹس منصور شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لاء افسران اور وکلاء شریک، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاجا افریدی چین کے دورے پر جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے 2 ججز کی خدمات پشاور ہائی کورٹ کو واپس کر دیں۔ قائم مقام چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گریڈ 21 کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید احتشام علی کی خدمات پشاور ہائی کورٹ کو واپس کر دیں۔ جج سید احتشام علی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی اسلام آباد تعینات تھے۔ گریڈ 20 کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حسینہ ثقلین کی خدمات بھی پشاور ہائی کورٹ کے حوالے کر دی گئی۔ جج حسینہ ثقلین بطور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات تھے۔ صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے گفتگو کرتے ان کی جانب سے کہا گیا پانی کی تقسیم کا اختیار وفاق کے پاس نہیں ہے، صدر کے پاس آئین کے تحت کوئی ایگزیکٹو اختیار موجود نہیں ہے۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے خلاف سندھ میں سندھ بھر میں احتجاج اس وقت بھی جاری ہے۔ دریائے سندھ پر کینال نکالنے کے خلاف مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور دھرنے جاری ہیں۔ گنبٹ میں دریائے سندھ سے متنازع کینال نکالنے کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنے کے بعد ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ نوشہر و فیروز میں 6 کینال منصوبوں کے خلاف بھریا روڈ پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند۔ جسکم کی جانب سے اسٹیشن روڈ سے ریلی نکال کر فاروق اعظم چوک پر دھرنا دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ سانکھڑ میں وکلاء نے متنازع 6 کینالز کی تعمیر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس کی تالہ بندی کی اور مین گیٹ کے سامنے دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا جب تک وفاقی حکومت وکلاء کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی عدالتی بائیکاٹ جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا لاہور اور باکو کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی کا خیر مقدم۔ انہوں نے کہا پروازوں کی بحالی سے برادر ممالک کے درمیان سیاحت اور علاقائی روابط کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا محترمہ شاہدہ اسماعیل کی کپتانی میں افتتاحی پرواز کی اڑان قابل فخر ہے۔ پاکستانی خواتین ہوابازی سمیت تمام شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پاکستان اور باکو کے درمیان برادرانہ تعلقات میں بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم تمام شعبوں میں اپنے تعاون کو مزید گہرا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر خواجہ آصف اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پرتگالی سرمایہ کاروں کے وفد کے ساتھ اسپیکر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر نے پنجاب کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ اور پرکشش مقام قرار دیا اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے پر زور دیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے صحت، آئی ٹی، انرجی اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو معیشت کی ترقی کی بنیاد قرار دیا۔ وفد نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع کو حوصلہ افزا قرار دیا اور اسپیکر کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ اسپیکر نے پرتگالی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر ڈاکٹرز کے احتجاج کے دوران پولیس تشدد کا معاملہ۔ نشتر ہسپتال کے ڈاکٹر نے دوسرے روز بھی آؤٹ ڈور سروسز بند کر دیں۔ دور دراز سے آئے مریض رول گئے۔ اس وقت ہمارے نمائندے دلزیب آکاش نشتر ہسپتال کے آؤٹ ڈور پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کے باہر ڈاکٹرز کے احتجاج کے دوران پولیس کا تشدد، اور بات کی جائے تو نشتر ہاسپٹل ملتان میں بھی ڈاکٹرز کی جانب سے جو احتجاج آج دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ آؤٹ ڈور کے تمام جو کام اس وقت بند کر دیے گئے ہیں اور ڈاکٹرز اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن بھی موجود ہے، ان سے جانیں گے۔ 15 روز سے ہمارے جو ہیلتھ ملازمین ہیں انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے ایک پرامن دھرنا انہوں نے دیا ہوا ہے۔ جمعہ کے روز ان کے اوپر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا، واٹر کینن کی سے بھی تشدد کیا گیا، پھر ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی۔ ہمارے جو صدر ہیں وہ بھی اس میں بے ہوش بھی ہوئے اور باقی ہمارے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی شدید زخم ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہیلتھ سسٹم کے سروائیول کی جنگ ہے جو کہ ہم ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس سارے مل کے لڑیں گے، اور ایک پرامن احتجاج کے اوپر اس طرح کا پولیس کی طرف سے بہیمانہ تشدد جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور مذمت کے قابل ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ مریضوں کو تکلیف ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ حکومت نجکاری کا کالا قانون نافذ کرے اور حکومت مریضوں
کو اس طرح استحصال میں، چاہے حکومت پہ ذمہ داری ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کرے تاکہ مریضوں کو بہترین علاج کی سہولیات مل سکے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے جو ینگ ڈاکٹرز کی بات سنی، پی ایم اے کے ڈاکٹرز کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرے، تمام جو مسائل کا حل ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے، اور اگر ہمارے مطالبات نہیں پورے کیے گئے تو ہم جو احتجاج کا دائرہ کار ہے اس کو مزید وسیع کر دیں گے۔ جی، ضلع ہیڈ کوارٹر ہسپتال شیخو پورہ سمیت شہباز شریف مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے او پی ڈی سروس بند کر دی۔ وائی ڈی اے نے شیخو پورہ کے صدر ڈاکٹر تیمور احمد کے مطابق ہڑتال لاہور میں احتجاجی ہیلتھ ورکر پر کی گئے تشدد اور محکمہ صحت کی نجکاری پالیسی کے خلاف کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کے بعد دور دراز سے آئے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا، جبکہ کئی مریض مجبوری کے تحت نجی اسپتالوں کو رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں بھی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا حکومت کی جانب سے اسپتالوں کی ممکنہ نجکاری کے خلاف احتجاج، او پی ڈی سروس بند کرا دی۔ او پی ڈی میں جاری کام کو روک کر بند کیا گیا، جس کے باعث دور دراز سے آئے مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتائیں، ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں بھی او پی ڈی کو بند کر دیا گیا۔ کراچی جناح ہسپتال کے ڈاکٹروں کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے اور صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر عمار دانش نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے نتیجے میں آج سے او پی ڈیز دوبارہ کھل جائیں گی۔ سیکرٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دیں۔ انکوائری رپورٹ کے بعد ہسپتال ڈائریکٹر کو باضابطہ لیٹر بھی لکھ دیا۔ واقعے میں ملوث 6 نرسنگ سٹوڈنٹس کے داخلے معطل کرنے کا حکم اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے ملوث ملزمان کو برطرف کرنے کی سفارش کی گئی۔ سیکیورٹی انچارج کرنل ریٹائر خالد کو عہدے سے ہٹانے کی ہدایت بھی جاری۔ مزید آپ کو بتا چلیں، کراچی کے جناح ہسپتال کے ڈاکٹروں کے مطالبات تسلیم، صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر عمار دانش نے جو ہڑتال ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما ملک سلمان بارہ کے گھر عید ملن پارٹی پر کارکنوں کی گرفتاریوں کا معاملہ، جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور نے 5 افراد کو رہا کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے وقار علی، محمد وسیم سمیت 5 ملزمان کو رہا کر دیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق ملزمان کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزمان پر سڑک بلاک کرنے سمیت دیگر الزامات عائد کیے گئے۔ ملزمان کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ پی ٹی آئی رہنما ملک سلمان بارہ کے گھر عید ملن پارٹی پر کارکنوں کی گرفتاریوں کا یہ معاملہ ہے۔ قرۃ العین مری کی زیر صدارت سینٹ کا منصوبہ بندی کمیٹی کا اجلاس میں پلاننگ کمیٹی کو سکھر، حیدرآباد، کراچی موٹر وے کی پیش رفت اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گوادر میں مکمل اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ پلاننگ کمیٹی میں گوادر میں سیاحت کے بجٹ میں زیادہ فنڈ رکھنے کی تجویز۔ قائمہ کمیٹی پلاننگ نے گوادر کے لیے ترقیاتی فنڈ رکھنے کی سفارش کر دی۔ گوادر میں ٹورزم کے لیے خصوصی مراعات کا پلان، گوادر میں ترقی کے لیے منصوبہ بندی سے متعلق تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ قرۃ العین مری کی زیر صدارت سینٹ کا منصوبہ بندی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,18,700 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ وفاقی وزارت تعلیم کی عدم توجہ، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نئے چیئرمین کی تعیناتی کا اشتہار تاحال جاری نہ ہو سکا۔ نئے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی بھی تشکیل نہ دی جا سکی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سربراہی کے تعین میں تاخیر ہو رہا ہے۔ ندیم چودھری مزید بتائیں گے۔ ندیم بتائے گا، ہائر ایجوکیشن کے نئے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی بھی ابھی تک تشکیل نہیں دی گئی۔ جی بالکل، موجودہ چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد کی مدت 30 جولائی 2025 کو ختم ہو رہی ہے، جبکہ وزارت تعلیم کی جانب سے تاحال نہ تو ابھی تک سرچ کمیٹی بنائی گئی ہے، نہ اس کا اشتہار دیا گیا ہے ایکٹ کے تحت۔ اس سے قبل ان کا اشتہار بھی دیا جانا ہے اور اس کی کمیٹی بھی بنائی جانی ہے۔ ڈاکٹر مختار احمد کی بالی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے۔ آئینی شقوں کی خلاف ورزی کا دعویٰ کیا گیا۔ آرڈیننس کے تحت پابندی کے مطابق چیئرمین سے زیادہ 2 بات کر کے اہل ہیں، تیسری مدت کا کوئی گنجائش نہیں۔ سربراہ کے تقرری کے کھلے مقابلے کے بجائے حکومتی تاثیر سے تعلیمی حلقے پریشان ہیں۔ ایکٹ کے تحت خلاف پر کرنے کے لیے صرف 3 ماہ تک ایکٹنگ چیئرمین مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن وزارت تعلیم کی جانب سے تاحال کسی قسم کی سرچ کمیٹی بھی نہیں بنائی گئی اور نہ ہی کسی قسم کا اشتہار دیا گیا ہے۔ جی صحیح، شکریہ ندیم آگاہ کرنے کے لیے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ندی سے 5 سالہ بچی سویرا کی لاش ملنے کا معاملہ، پولیس نے مقتول بچی کے قریبی رشتہ دار فیاض کو حراست میں لے لیا، جسے سی سی ٹی وی فوٹیج کے تناظر میں گرفتار کیا گیا۔ فوٹیج میں سویرا کو فیاض کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید بتائیں گے بلال علی۔ بلال بتائے گا، رشتہ دار کو حراست میں لیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں لیاقت آباد ندی سے 5 سالہ بچی سویرے کی لاش ملنے کا جو معاملہ ہے، پولیس نے مقتول بچی سویرے کے قریب رشتہ دار کو جو ہے وہ حراست میں لیا۔
पुलिस ने बताया कि फैयाज को सीसीटीवी फुटेज की तनाजर में जो है हिरासत में लिया है। बच्चे की आखिरी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में मकतूल बच्ची को अपने रिश्तेदार के हमरा जाते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम फैयाज के DNA नमूने हासिल जो है वो भी किए जा रहे हैं। 5 साल सवेरे की लाश बुध के रोज जो है लियाकताबाद नदी से जो है वो मिली थी। सवेरे का मंगल के रोज सचल के इलाके सिकंदरगोट से जो है लापता हुई थी। सवेरे की गुमशुदगी का मुकदमा जो है वो सचल थाने में जो है वो दर्ज कराया गया था। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक जो है सवेरे से जो है ज्यादती के शवाहिद जो है वो मिले थे। जी सही, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए बिलाल। पेशावर हाई कोर्ट में वजारत दाखिला का लापता मुलाजिम मोहम्मद उस्मान से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने की। लापता शख्स के वालिद वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। वकील ने कहा पुलिस के साथ सफ़ेद कपड़ों में मलबूस अफराद ने दरख्वास्त गुजार के भाई को घर से उठाया। वालिद ने बताया, गुज़िश्ता 7 माह से मेरे बेटे को लापता किया गया। हम मुहिब वतन हैं, हमारे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जस्टिस SM अतीक शाह के इस्तफसार पर वालिद ने बताया, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो सजा दें, लेकिन इस तरह गायब न करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, रिपोर्ट्स देखने के बाद हम फैसला कर सकेंगे। अदालत ने पुलिस समेत वफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरांवाला के इलाके नौशहरा रोड पर वाक़ एक मैरिज हॉल में शादी की तकरीब में उस वक्त मैदान जंग बन गया जब खाने की मेज़ पर बैठे बारातियों के दरमियान चम्मच मांगने पर झगड़ा शुरू हुआ। मुल्जिमान की जानिब से मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी गई। तकरीब में शरीक मेहमान खौफजदा हो गए। कच्चा खूह के नजदीक मेन विहाड़ी रोड पर मुसाफिरों से भरी तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे में मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी, जबकि मुकामी अफराद अपनी मदद के तहत जख्मियों को बस से निकालने में मसरूफ है। शाहिदीन के मुताबिक बस से कार को बचाते हुए उल्टी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है।